السلام علیکم۔ آج کا ٹاپک میں ایک مثال سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو کیسا لگے کہ اگر ایک پولیس کا محکمہ جو ہمارے یہاں کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے ڈیزائن ہوتے ہیں ہر جگہ پر، اگر وہ سب کے ساتھ بیٹھ کے یہ ڈسکس کرتا رہے کہ دیکھیں جی کتنے جرائم ہو گئے ہیں معاشرے میں اور کتنی بری بات ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ سوال پیدا ہوگا کہ جی آپ ہی کا کام ہے کنٹرول کرنا اور آپ بیٹھ کے باتیں بنا رہے ہیں کہ کتنے جرائم ہو گئے، ہمیں پتہ ہے کتنے جرائم ہو گئے، آپ اپنا کام کریں۔ اور وہ یہ کام ہے کہ جس پرابلم کو آپ ہی آئیڈینٹیفائی کر کے کریڈٹ لینا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو میں آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوں، وہ ٹھیک کرنا آپ کا کام ہے۔ تو اس میں اس ٹائٹل کا کیا مطلب ہے جو میں نے دیا ہوا ہے کہ علم کا قرض، بالکل اس طرح جس طرح پولیس کا کام ہے جرائم کو کنٹرول کرنا، اس کا کام باتیں بنانا نہیں ہے، یہ ہائی لائٹ کرنا نہیں ہے سب کے سامنے بیٹھ کے کہ دیکھیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کتنے جرائم ہو گئے۔ بالکل اسی طرح جو پروفیشنل ڈگری ہولڈرز ہوتے ہیں، میں الیکٹریکل انجینئر ہوں، سول انجینئرز ہیں، میکینیکل انجینئرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، ایم بی ایز ہیں جو کہ بزنس کو سمجھتے ہیں، اس کے علاوہ ہزاروں قسم کی ڈگریز ہیں۔ یہ جتنے لوگ ہوتے ہیں یہ ڈگری ایک علم ہے جو کہ آپ کو دیا گیا ہے اور اس کی کوئی وجہ ہے۔ یہ قرض کس طرح ہے پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں۔ میں نے یونیورسٹی آف انجینئرنگ ٹیکنالوجی لاہور سے انجینئرنگ کی ہے، 2005 سے 2009 میں نے الیکٹریکل انجینئرنگ کی ہے۔ مجھے یاد ہے اس وقت جو فیس تھی ایک سیمسٹر کی، یعنی کہ تقریباً 5 مہینے کی پڑھائی کی، وہ تقریباً 5000 روپے تھی۔ کیا جو میں لیب میں اکوپمنٹ یوز کرتا تھا، جو میں چیزیں یوز کرتا تھا، وہ 5000 میں جسٹیفائی ہوتی ہیں؟ بالکل بھی نہیں ہوتی۔ وہ تقریباً اس وقت 50-60 ہزار فیس ہونی چاہیے تھی، لیکن باقی وہ اخراجات کون پورے کر رہا تھا؟ وہ ظاہر سی بات ہے حکومت پورے کرتی ہے۔ سرکاری یونیورسٹی کا مطلب یہ کہ اگر میں پڑھنے گیا ہوں تو سرکار چاہ رہی ہے کہ میں پڑھوں، جو چیز میں پڑھنا چاہ رہا ہوں وہ سرکار اس پہ پیسے لگائے گی، میرے سے بہت تھوڑے پیسے لے گی۔ سرکار کے پاس پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ گورنمنٹ کے پاس۔ وہ ریڈی والا جو پھل بیچ رہے وہ بھی سیل ٹیکس کی شکل میں پیسے دیتا ہے، کاروبار، فیکٹریاں ٹیکسز کی شکل میں پیسے دیتی ہیں، وہ حکومت کے پاس جا رہے ہیں اور وہ میری پڑھائی پہ پیسے لگا رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میری جو پڑھائی ہے وہ بہت سارے معاشرے کے لوگوں نے سپورٹ کی ہے، انہوں نے مل کے مجھے پڑھایا ہے۔ اگر میں سرکاری جگہ پہ پڑھ رہا ہوں، اگر میں سرکاری جگہ پہ نہیں بھی پڑھ رہا، میں ایک پرائیویٹ جگہ پہ پڑھ رہا ہوں جہاں پہ ٹھیک ہے کسی نے میری ڈگری میں پیسے شامل نہیں کیے پڑھنے کے، میں نے اس کی قیمت ادا کی ہے، تو سوال یہ کہ میں نے قیمت وہ ادا کیوں کی ہے، میں نے وہ ڈگری لینے کی کوشش کیوں کی ہے، میرے ذہن میں چل کیا رہا ہے کہ میں کیوں انجینئر بن رہا ہوں۔ جو بھی وجہ ہو، دونوں میں سے جو بھی وجہ ہو، اگر میرے پاس علم آئے کسی چیز کا، الیکٹریکل کا، سول کا، میکینیکل کا، حکمت کا، ڈاکٹری کا، جو بھی علم ہے، یہ میرے اوپر قرض ہے، اس معاشرے کو میں نے یہ قرض واپس کرنا ہے۔ کس شکل میں واپس کرنا ہے؟ یہ قرض کیوں ہے؟ ہاں، اس وقت برسات چل رہی ہے، برسات ختم ہو رہی ہے ویسے تو، لیکن ہم ہر سال دیکھتے ہیں کہ پاکستان، ہر موسم پاکستان کے لیے مسئلہ ہے۔ گرمی ہے تو فصلوں کو لگانے کا پانی نہیں ہے، پینے کا پانی نہیں ہے، کراچی والے لوگ اس کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ اگر برسات ہے تو فصلیں پانی سے تباہ ہو رہی ہیں، انسان پانی سے مر رہے ہیں، شہر پانی میں ڈوب رہے ہیں، چیزیں خراب ہو رہی ہیں۔ مجھے آج تک اس سوال کا نہیں سمجھ میں آیا کہ ہر سال بارش ہوتی ہے، کھمبوں میں کرنٹ آتا ہے کراچی میں خاص طور پہ، اور کئی لوگ ایسے ہی مر جاتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے ٹیکس سے میں الیکٹریکل انجینئر بنا ہوں۔ مجھے اس کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ جو مرا ہے یہ میرے گھر کا بندہ تھا، اور یہ میرے ساتھ فورسفلی، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، اتنا سنسیئر تھا کہ اس نے چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے صابن خریدتے ہوئے بھی ٹیکس دی ہے جو میری پڑھائی میں کہیں نہ کہیں لگا ہے، اور مجھے اس کے مرنے کی کوئی فکر ہی نہیں ہوئی۔ میرا علم مجھے یہ اندر سے جذبہ ہی پیدا نہیں کر رہا کہ یہ ایک مسئلہ ہے، الیکٹریکل کا مسئلہ، میرے پاس اس کا علم ہے کہ کھمبوں میں کرنٹ کیوں آ جاتا ہے۔ ہم اسی مسئلے کا حل نہیں نکال پا رہے تو ہم کون سی ٹیکنالوجی کی باتیں سمجھیں گے، یا کون سے بڑی بڑی باتیں ہم کرنے کے آتی ہیں۔ تو ہر علم جو ہے اس کا قرض ہے۔ ہمارے پاس معاشرے میں مسئلے ہیں کیا؟ ہم جس چیز کو دیکھیں، ہمارا ٹی وی بھرا پڑا ہے مسئلوں سے، ہم سوشل میڈیا پہ مسئلے ڈسکس کرتے ہیں، لیکن ایشو یہ کہ ہر ڈگری ہولڈر، ہر علم والا بالکل اس پولیس والے کی طرح
وہ مسئلوں کو ڈسکس نہیں کرے گا، ہائی لائٹ نہیں کرے گا سب کے سامنے، دیکھو جی میں مسئلہ بتاتا ہوں کیا پاکستان تباہ ہو رہا ہے، میں تو باہر جانے کے بعد دیکھو جی پاکستان ہے ہی خراب، یہ مسئلہ بھئی آپ آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے نہیں ہے پولیس والے کی طرح. پولیس کا کام آئیڈینٹیفائی کرنا نہیں ہے کہ وہ بتائے کہ معاشرے میں کتنے جرائم ہو رہے ہیں، اس کا کام ہے اس کو ٹھیک کرنا. اس کو ڈیوٹی دی گئی ہے، اس کو تنخواہ دی جا رہی ہے. اسی طرح جتنے بھی علم والے لوگ ہیں ان کی یہ ڈیوٹی ہے کہ مسئلے کو اپنے لیے آئیڈینٹیفائی کریں اور اس کا حل لوگوں کے سامنے پیش کریں، نہ کہ بیٹھ کے وہ تقریریں کرتے رہیں کہ دیکھیں یہ وہ مسئلہ یہ ملک ہی خراب ہے ہم باہر جا رہے ہیں. تو ہمیں سب کو اپنی اپنی ڈگریز کو، اپنے اپنے علم کو سامنے رکھتے ہوئے مسئلوں کو سوچنا چاہیے. وہ مسئلے کتنی ڈیپتھ تک ہیں، وہ ہزاروں مسئلے آپ کو نظر آئیں گے جب آپ مسئلہ سوچنا شروع کریں گے. کیا ہم میں سے کسی نے سوچا ہے کہ جو ہاتھ سے ریڑھی چل رہی ہوتی ہے جس پہ پھل فروٹ بیچے جا رہے ہوتے ہیں، یہ دن میں جب دھکا لگانا پڑتا ہے ان ٹوٹی ہوئی سڑکوں پہ جن پہ موٹر سائیکل چلانا، گاڑی چلانا مشکل ہے، تو ان ریڑھی کو دھکا کیسے لگایا جاتا ہے؟ اس بندے کے پاؤں میں چھالے کتنے پڑتے ہیں جس کو دھکا لگا رہا ہے؟ کیا یہ میرا مسئلہ ہے؟ ہاں جی یہ میرا مسئلہ ہے، کیونکہ میرے اس ڈگری کے اندر جو قیمت شامل ہوئی ہے وہ اس نے بھی ٹیکسز کی شکل میں شامل کی ہے. اگر میں اس کو پورا نہیں کروں گا، اس مسئلے کو اپنا مسئلہ سمجھ کے اپنے علم کو نہیں اس میں امپلیمنٹ کروں گا، تو میں اس کا مقروض ہوں جس نے گورنمنٹ کے تھرو مجھے پڑھایا اس سوچ میں کہ یہ لوگ ہمارے مسئلے حل کریں گے، اور ہم صرف باتیں بنا سکتے ہیں بیٹھ کے، ہم صرف ملک کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں اور یہ بتا سکتے ہیں کہ ہم باہر کیوں جا رہے ہیں. تو ہر علم والے کا کام یہ ہونا چاہیے. میں الیکٹریکل کا ہوں، الیکٹریکل کے جتنے مسئلے ہیں اس میں سے ایک مسئلہ میں نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ ہمارے کھمبوں میں کرنٹ آتے ہیں، ہم مرتے رہتے ہیں. کیوں مر رہے ہیں؟ مرنے والے کو نہیں پتہ میں کیوں مر رہا ہوں. اتنی ہماری بے وقت جان ہو گئی ہے. ایک انسان اتنا ہی وقت رکھتا ہے جتنی علامہ اقبال رکھتے تھے، جتنے قائد اعظم رکھتے تھے، کیونکہ ہر انسان کے اندر پوٹینشیل تو اتنا ہی ہے، لیکن وہ مر کیسے رہے ہیں؟ سڑک پہ چلتے ہوئے. مرنے والے کو نہیں پتہ کہ میں کس وقت مرنے جا رہا ہوں. نالے کھلے ہوئے ہیں. ہمارے سول انجینئرز نے آج تک ریسرچ کرنے کی ان کے اندر یہ ویژن ہی نہیں ہے کہ یہ ریسرچ بھی ہو سکتی ہے. ہمارے گٹر کے ڈھکن کے اوپر کبھی ریسرچ بھی ہو سکتی ہے کہ گٹر کے ڈھکن ایسے سوراخ والے کیوں نہیں بنائے جا سکتے ہمارے ملک میں کہ جن کے اندر مٹی پھنس کے ایک سائڈ پہ ہو جائے لیکن پانی کا رستہ کھلا رہے. میری یہ بات بھی آپ کو عجیب لگ رہی ہوگی کہ یہ کیا بات ہوئی. علم ہر چیز مسئلے کا حل نکالتا ہے اور اس کو معاشرے میں لے کے آتا ہے، اس کے اوپر انڈسٹری لگتی ہے اور وہ امپلیمنٹ ہوتا ہے. ہمارے معاشرے میں اتنے مسئلے کیوں ہیں؟ کیونکہ علم والے صرف باتیں بنا سکتے ہیں، باتیں بناتے ہیں، مسئلوں کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، اور آئیڈینٹیفائی کر کے وہ چاہتے ہیں ان کو اپریشیٹ کیا جائے کہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے مسئلہ. آئیڈینٹیفائی کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں تھی، اس مسئلے کا حل نکالنا آپ کی ذمہ داری تھی. آج ہم بچگانہ حل نکالیں گے ہر چیز کا، ہم سے اگلے آنے والے اس بچگانہ حل کو ذرا میچور حل میں کنورٹ کریں گے، اس سے اگلے والے اس سے بہتر کریں گے. اور اسی طرح وہ سوسائٹیاں بنتی ہیں جس طرح آج ہمیں یورپ کی نظر آتی ہیں. ان اندر ہمیں گندے نالے نہیں نظر آتے. کسی وقت میں گندے نالے تھے، کسی وقت میں ان کے گٹر کے ڈھکن بھی ایسے ہی تھے جیسے آج ہمارے ہیں کہ گٹر کا ڈھکن ہی بلاک ہوا ہوا ہے، سوراخ ہی بلاک ہوا ہوا ہے. ہماری ریسرچ کون سی ہو رہی ہے یونیورسٹیوں میں؟ ہماری ریسرچ ہو رہی ہے، جس سول انجینئر ریسرچ کر رہا ہے امریکہ کا جو فلانا ڈیم ہے اس پہ 30 سال بعد جو ایک کریک آیا ہے وہ کیوں آیا، اس پہ ریسرچ کرتے ہیں. ریسرچ کر کے ہم ان کو پکڑا دیتے ہیں. ہماری اپنی سوسائٹی کے مسئلے ہیں، ہم ان لوگوں کے مقروض ہیں جنہوں نے ہمیں پڑھایا. یہ علم ہمارے اوپر قرض ہے. ہمیں اپنی سوسائٹی کے مسئلوں پہ ریسرچ کرنی ہے، ہر چھوٹے بڑے مسئلے پہ. ریڑھی والے کے مسئلے سے لے کر ہم جہاں پہ بھی جائیں، ہم روزانہ اپنے دفتر کاروبار باہر نکلتے ہیں، ہمیں راستے میں ہزاروں مسئلے نظر آتے ہیں. کم سے کم ہمارا معیار یہ ہونا چاہیے، ہمارے علم کے قرض کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ذہن میں تو وہ سلوشن سوچیں. ہمارے ذہن میں پہلی چیز کیا آتی ہے؟ دیکھو کتنی گندی چیز ہے پاکستان، کسی کو حل کرنا چاہیے، گورنمنٹ کے ادارے گندے ہیں، سارے گندے، باہر کا ویزا لگواؤ چلے جاؤ. بھئی سب سے پہلی چیز یہ ہم اپنے ذہن میں تو حل سوچیں. اور یہ وہی معیار ہے جو ہمارے دین نے دیے کہ جب آپ ایک غلط چیز دیکھو، بری چیز دیکھو تو اس کو رکانے کی کوشش کرو. ہاتھ سے نہیں رکانے کی طاقت تو زبان سے رکانے کی کوشش کرو. وہ نہیں طاقت تو کم سے کم دل میں تو برا خیال کر لو. تو بالکل یہی معیار ہے علم والوں کے لیے کہ اگر آپ پہلی بات سولوشن سوچو، سولوشن کو امپلیمنٹ کر سکتے ہو فورسفلی کرو، فورسفلی نہیں کر سکتے لوگوں کو بتاؤ کہ اس کی امپلیمنٹیشن کیا ہے، یہ کیسے سالو ہوگا.
وہ نہیں کر سکتے لیکن کم سے کم اپنے ذہن میں تو سلوشن سوچ کے رکھو. ہو سکتا ہے کسی اور کے پاس طاقت آپ کو نظر آئے جو امپلیمنٹ کروا سکتے ہو, آپ اس کو سلوشن تو پریزنٹ کر دو. ہو سکتا ہے اس کے پاس علم نہ ہو اس کا سلوشن نکالنے کا. سلوشن نکالنا آپ کی ذمہ داری ہے, میری ذمہ داری ہے. تو ہم علم والوں کے اوپر یہ قرض ہے, ہم جو بھی اپنے آپ کو جو بھی ڈگری ہولڈر کہتے ہیں, ہمارے اوپر یہ قرض ہے کہ ہمارے معاشرے کے جو مسئلے ہیں وہ ریڑھی والے کے مسئلے ہیں, وہ گٹر کے مسئلے ہیں, وہ پانی کھڑا ہوتا ہے, وہ ہزاروں قسم کے مسئلے ہیں. ہمارا کوڑے کا آج تک نظام نہیں بن سکا. بنیادی مسئلے جو زندگی گزارنے کے بنیادی چیزیں ہیں وہ بھی ہمارے لیے مسئلے ہیں. ان کا حل ایٹ لیسٹ ہم نے اپنے ذہن میں سوچنا ہے. دوسرے نمبر پہ ہم نے اس کو کمیونیکیٹ کرنا ہے. ہو سکتا ہے میں حل نکالوں اور میں کمیونیکیٹ کر کے ایسے بندے تک وہ پہنچا دوں جس کے پاس وہ طاقت ہو جو اس حل کو امپلیمنٹ کر سکے. تیسرے نمبر پہ ہم نے کوشش یہ کرنی ہے اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کریں کہ ہم وہ اپنے لوکل علاقے میں کم سے کم سولوشنز کو امپلیمنٹ تو کر سکیں. اور ہمیں بہت بنیادی پرابلمز کو سوچنا ہے. ہمیں نہیں چاہیے راکٹ چاند پہ پہنچنے کے لیے, ہمارا پرابلم نہیں ہے اس وقت. ہمارا پرابلم بڑی بنیادی باتیں ہیں. یہ لٹرلی میں بہت چھوٹی چھوٹی باتیں جو کہہ رہا ہوں یہ فرضی نہیں کہہ رہا. ہمیں ایسے گٹر کے ڈھکن کے ڈیزائن چاہیے ہماری گلیوں میں جن میں پانی گزر جائے بارش کا لیکن وہ بلاک نہ ہو مٹی اور کوڑے سے. کوڑا ختم نہیں ہونا, مٹی ہمارے معاشرے میں پہلے نمبر پہ ختم نہیں ہونی. کیا ایسا ڈیزائن ممکن ہے؟ علم کے ذریعے سب کچھ ممکن ہے. علم کے ذریعے پہلے تو ہمیں اس بات پہ یقین کرنے کی ضرورت ہے. ریڑھی والے کا ہم نے کبھی ڈیزائن سوچا کہ ریڑھی کو ایسا ڈیزائن کریں کہ اس کو آسانی ہو جائے چلنے میں. اور جتنے بھی مسئلے ہیں, جتنے بھی مسئلے, جس کو جو مسئلہ نظر آتا ہے, اللہ تعالیٰ نے جس کو جو مسئلہ دکھایا ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس مسئلے کے حل کے لیے سوچے. وہ دکھانا جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ایک قسم کا آپ کے لیے انٹیمیشن ہے. آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے. آپ کو نظر آ رہا ہے مسئلہ, اس کا مطلب آپ اس کے حل کے بارے میں سوچیں. اور اس کے 3 سٹیپس ہیں. حل کے بارے میں سوچیں کم سے کم. دوسرے نمبر پہ کمیونیکیٹ کریں اس حل کو تاکہ وہ ریفائن لوگوں سے بات کر کے وہ کمیونیکیشن میں ادھر ایسے بندے تک پہنچ سکے جو اس کو امپلیمنٹ کرنے کی طاقت رکھتا ہو. اچھا پیمانہ یہ ہے کہ ہم خود ہی اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کریں اور اس مسئلے کو حل کو امپلیمنٹ کر سکیں. بہت شکریہ.